میں تو خدا کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے, ہر لمحہ لا کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے. ریڈیو پہ پھر میں نے سارے سیکٹرز کیے. اسکرین کیوں نہیں جوائن کی؟ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری مجھے پسند ہی نہیں ہے. ریڈیو پاکستان میں صبح 7 بجے سے 8 بجے کا صبح بخیر پروگرام کیا کرتی تھی. پھر ایوننگ ڈرائیو ٹائم شو کر کے فائنلی آئی کنکلوڈ مائی ڈے. السلام علیکم ناظرین، نامور کے ساتھ میں ہوں رانا عادل. اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نامور میں کوئی نہ کوئی نامہ ڈسکس ہوتا ہے، تو آج بھی کہیں نہ کہیں اس کو خبر نامہ اور شخصیت نامہ کہیں گے. میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، محدود دورانیے کی وجہ سے محدود تعارف کے ساتھ میں ان کی جانب بڑھتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں صوفیہ صدیقی صاحبہ. السلام علیکم صوفیہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ. میں جانتا ہوں مصروفیت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی. تھینکس الاٹ. بہت شکریہ عادل، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ایک دفعہ پھر سے اپنی رائے کے اظہار کرنے کا موقع دیا. موسٹ ویلکم. لیکن یہاں پہ رائے کا اظہار کسی اور حوالے سے ہوگا. جس طرح میں نے ذکر کیا کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ اور ہے نامہ پر، تو کسی نہ کسی شخصیت کا نامہ ڈسکس ہوتا ہے. یہاں پہ شخصیت نامہ بھی ہے اور کہیں نہ کہیں میں اس کو ریڈیو نامہ بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن میں ذرا ناظرین کو، کیونکہ محدود تعارف میں نے رکھا تھا، ذرا تھوڑا مزید تعارف بتا دوں اپنے ناظرین کو. صحافی بھی ہیں جی. پروڈکشن، ایڈیٹنگ، رپورٹنگ، یہ سب کچھ کیا آپ نے. بالکل. اس کے علاوہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، ویلاگر اور بلاگر بھی ہیں. اور جو آپ کی ڈگری ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ان میڈیا سائنسز. جی. تو اتنا کچھ سب کچھ کب، کیسے اور کیوں؟ مطلب بہت سارا ٹائم ہے ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کب سے اور کیسے کیوں. 2008 میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا ریڈیو پاکستان سے. اور آئی مسٹ سے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ریڈیو پاکستان اب ڈیڈ آرگنائزیشن ہو چکی ہے یا پی ٹی وی میں اب اس طرح سے کام نہیں ہو رہا، ابھی بھی سکھانے والے ادارے پاکستان میں جو ہے وہ ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہے. اچھا، یہاں پہ کیری آن آپ بتائیں. جی. ان اداروں نے بہت سکھایا. ریڈیو پاکستان میں تو میں نے ہر شعبے میں کام کیا. بطور کمپیئر میں نے ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا تھا 2013 میں. میں رپورٹر کے طور پہ وہاں پر جب میری ماسٹرز کی ڈگری مکمل ہوئی تو آئی جوائنٹ ایز اے رپورٹر، فل ٹائم امپلائی ہو گئی ریڈیو پاکستان کی. پھر مختلف شعبوں میں کام کیا. ڈیورنگ نہیں تو اس فیلڈ میں آنے کی اپنی خواہش کے تابع آپ آئیں یا کسی سے مشاورت، کسی نے مشورہ دیا کہ ہاں تمہیں ادھر جانا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی تک میں نے اپنے کیریئر کے حوالے سے کسی سے مشورہ نہیں کیا. شروع میں مجھے لائر بننے کا شوق تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ایک دفعہ پیرنٹس نے اتنا ڈسکریج کیا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میں لائر نہیں بن سکتی، میں اس سے بڑی کوئی چیز بن سکتی ہوں. سو آئی بیکم اے جرنلسٹ اور بائی چوائس بنی ہوں. ساری اپنی ایفرٹ تھی. اچھا، پہلا کام جو آپ نے کیا وہ ریڈیو کو جوائن کیا؟ جی بالکل. ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان جوائن کیا. کیا یہ سچ ہے؟ یعنی میں کریکشن چاہوں گا کہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک آپ کی آواز گونجتی رہتی تھی، آن ایئر رہتی تھی، ایسا رہا؟ بالکل ایسا رہا ہے ریڈیو میں. 2009 میں نے ایک پرائیویٹ ریڈیو جوائن کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ریڈیو پاکستان میں صبح 7 بجے سے 8 بجے کا صبح بخیر پروگرام کیا کرتی تھی. اس پروگرام کے بعد میرا ایک اور پروگرام ہوتا تھا جس کا نام ہمراہی تھا، جو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک براڈ کاسٹ ہوتا تھا. دین میں ایک اور پرائیویٹ ایف ایم چینل پہ جاتی تھی اور وہاں پہ میں 12:10 سے لے کے، کیونکہ یہ 10 منٹ مجھے ٹریول کے لیے چاہیے ہوتے تھے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوم بیس جو ریمیڈیز کا پروگرام ہوتا ہے وہ میں کرتی تھی ریڈیو پہ. دین میں ایک اور ایف ایم چینل پہ آتی تھی اور وہاں پہ ایک اور شو کرتی تھی. پھر ایوننگ ڈرائیو ٹائم شو کر کے فائنلی آئی کنکلوڈ مائی ڈے. اچھا، یہ ریڈیو کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، تو اسکرین کیوں نہیں جوائن کی؟ اسکرین پہ کام کیا تھا 2009 میں ہی. بہت ساری آفرز آئی تھی. ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن کو ایز اے اینکر جوائن کیا، لیکن انوائرمنٹ نہیں پسند آیا. پروڈیوسرز کے جو طور طریقے تھے وہ مجھے پروفیشنل نہیں لگے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں میڈیا میں ابھی تک بہت سارے ایسے ہرڈلز موجود ہیں جو بیریئرز ہیں. خواتین کے لیے چیلنجنگ ہے کہ اگر آپ رات کا لائیو شو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، آپ لفٹ لے کے روز نہیں جا سکتے، آپ کے اپنے پاس اگر کنوینس نہیں ہے تو کہیں پہ ایسی کوشش نہیں کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ آپ کو مل جائے یا کسی ادارے کی طرف جانے کی کہ میں ایز اے بطور اینکر، نیوز اینکر یا پروگرام اینکر؟ بس واحد سونی دھرتی ٹی وی اور اے ٹی وی تھے جن پہ میں نے 2-3 پروگرامز کیے. لیکن کیونکہ ٹرانسپورٹ اور دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز تھے پروڈیوسرز کی طرف سے بھی. کچھ عجیب و غریب آفرز ہوتی تھی، جیسے اگر آپ
چینل کے اونر نے آپ کو کھانے پہ بلایا, اگر آپ کھانے پہ نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آؤٹ فرام دیٹ پروگرام. سو میں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ریڈیو سے بہتر, ٹیلی ویژن سے بہتر جو جگہ ہے کام کرنے کے لیے وہ ریڈیو ہے, اور ریڈیو پہ پھر میں نے سارے سیکٹرز کیے. اور ریڈیو کا جتنا دورانیہ آپ بتا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کیا, صحافی بطور صحافی آپ خود آبزرور ہیں, تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ واقعی بینگ اے فیمیل جو بیریئرس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. دیکھیں بے شمار بیریئرس تھے, لائک اپنے گھر سے لے کر باہر تک کے بیریئرس تھے, اور روزانہ فیس کرنے ہوتے تھے. آج بھی فیس کرتے ہیں, کچھ چیزیں روٹین میں عادت بن گئی ہیں تو وہ نگلیکٹ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے چیلنج آپ کے فیملی ہوتے ہیں, فیملی انوائرمنٹ ہوتے ہیں. دین میڈیا میں کام کرنا فار فیمیل, لوگوں کو ایسے لگتا ہے لڑکی خراب ہو گئی ہے تو وہ میڈیا میں چلی گئی ہے. اور نہیں تو اتنا کام کرنے کے بعد کہیں نہیں آپ کو ایسا لگتا, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے لیے آپ رول ماڈل ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ ابھی تک نہیں, میں یہ نہیں بتا سکتی لوگوں کو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایسا سب کچھ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے وہ پیرامیٹرز ہیں جن کو توڑتے ہوئے آہستہ آہستہ بریک ہوں گے, اور دیز آر جسٹ. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے صوفیہ, کہ جہاں آپ نے اتنا کام کیا ہے, ریڈیو پہ کام کیا ہے, صحافت کر لی ہے, رپورٹنگ کی, ایڈیٹنگ, پروڈکشن, سب کچھ کیا آپ نے, براڈ کاسٹر آپ رہی ہیں, کبھی ماڈلنگ کی آفر بھی؟ شروع میں ماڈلنگ کی آفر ہوتی تھی, لیکن آئی نیور بین ٹو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, مجھے پسند ہی نہیں ہے. مجھے ابھی بھی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میڈیا سے نہیں پسند. اچھا, اس کی خاص وجہ؟ شاید اس کا انوائرمنٹ. کچھ عرصے میں نے جو لائیو کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں ہوسٹ کرتی تھی, لائک 2012-13 تک. یہ کوئی 6-7 سال بنتے ہیں میرے کیریئر کے, مگر مجھے وہ انوائرمنٹ کبھی بھی پسند ہی نہیں آیا جو بیک اسٹیج انوائرمنٹ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی تک ہماری سوسائٹی میں ایک گیپ ہے, یا پھر وہ ایلیٹ کا کلچر ہے جو عام لوگوں کے لیے. ایسی صورتحال میں پھر آنے والی نسل کو, یعنی فیمیلز کو, کیا آپ مشورہ دیں گی؟ کوئی ڈیفینیٹلی چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی, اور ہر نسل کو پچھلی نسل سے اچھی چیز ملتی ہے. تو آئی ایم شیور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے, یعنی یہ فیمیل جتنی بھی ہیں جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, ان کے لیے آسانیاں ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہمارے ملک میں قوانین نہیں تھے, اب قوانین بھی بن رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں جیسے ریزالو ہو رہی ہے تو یہ بھی ریزالو ہو جائیں گی. صحیح. چلیں میں تھوڑا سا فیلڈ سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. خواب دیکھتی ہیں؟ بہت زیادہ, اکثر دیکھتی ہوں. شرط یہ کہ میں سو جاؤں. نہیں, یاد آتے ہیں, یاد رہتے ہیں؟ آئی مین بالکل یاد رہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا خواب آپ نے دیکھا اور وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا؟ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جب میں سوچ کے سوتی ہوں, یا مجھے صبح کسی کام کے کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ ساری چیز میں پوری رات خواب میں دیکھتی رہتی ہوں. اور ایون جو میرے مسنگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سم ٹائم میں اپنے خواب سے اٹیچ کر لیتی ہوں. وہ خواب سے آپ کو مل جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہوتا ہے. کوئی چیز میری پریپیئر نہ ہوئی ہو تو وہ مجھے خواب سے مل جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی بڑا اتفاق ہوا, میں نے ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا منسٹری آف انفارمیشن میں. رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وہاں جب گئی ہوں تو وہاں پہ میری کچھ جانے والے شناسا چہرے پہلے سے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے موجود تھے. اینڈ ٹینجبلی یو کانٹ بلیو, جب صبح میں وہاں گئی ہوں تو کیونکہ میں نے اوبیسلی سرچ نہیں کیا تھا, بٹ آئی ہیو آئیڈیا کہ منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ 12-13 سالوں سے کام کر رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو جاننے والے لوگ مل جاتے ہیں. تو there was my few friends. ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا. کبھی کچھ ایسا بھی ہوا کہ جو آپ نے سوچا وہ خواب میں آ گیا؟ تو یہ روٹین میں ہوتا ہے نا, آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی خواب میں آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ جن چیزوں کے اوپر زیادہ سوچتے ہیں, مائنڈ اسٹارم کرتے ہیں, برین اسٹارم کرتے رہتے ہیں, یہ تو کہیں نہ کہیں کام کا برڈن ہوگا. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک وہ تسلسل بھی تو ہوتا ہے نا کامیابیوں کا, منزل کا. تو ایسی کوئی خواب جس میں آپ کو منزل کا تعین ملا ہو اور کامیاب؟ لیکن منزلوں کے حوالے سے میں بہت مشکل خواب دیکھتی ہوں. مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی. میں سوچتی ہوں کہ شاید یقیناً ان خوابوں کی تعبیر اچھی ہوگی جو عجیب و غریب خواب وہ تعبیر یعنی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. نہیں, میرا کامن سے میں نے جو بولا کہ دیکھا آپ نے حقیقت ہو گیا, کامن ہو گیا. آپ نے جو سوچا وہ خواب میں آ گیا, ہو گیا. لیکن جو منزل کا تعین اگر خواب میں دیکھا تو ابھی تک وہ پورا ہوتا ہوا نظر. شاید مجھے خواب کی تعبیر نہیں اندازہ, تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا یہ جو خواب تھا اس کی ڈیسٹینیشن یہی تھی. اچھا, آپ نے بڑا کام کیا براڈ کاسٹر کے طور پہ, ریڈیو پہ, اور اس کے علاوہ ٹی وی پہ, اب تجزیہ کاری کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے. اردو تلفظ بہت اچھا ہے, تو اردو ادب سے بھی کوئی تعلق؟ نہیں, صرف شاعروں کی کچھ کتابیں پڑھ لیتی ہوں, کچھ اخبارات کی تراشے پڑھ لیتی ہوں,
کوئی فیوریٹ شاعر یا پوئٹ کوئی بھی؟ جان ایلیا میرا بہت فیوریٹ شاعر ہے اور مجھے اس کے بہت ساری شاعری پسند ہے. دورانیہ کیونکہ کم ہے، میں آخری سوال کی جانب بڑھوں گا. پہلے تو یہ کہ اگر جان ایلیا یا کوئی بھی آپ شاعری سے شغف رکھتی ہیں اور آپ کا تلفظ کے حوالے سے میں نے بات کی، تو کوئی شعر سنانا پسند کریں گے؟ میں تو خدا کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے، میں تو خدا کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے، ہر لمحہ لا کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے. واہ. آخری کویشچن، آٹوگراف دیا کبھی؟ جی آٹوگراف دیا، لیا بھی ہے. شروع میں ارلی کیریئر میں آٹوگراف لیتی ہوتی تھی، کرکٹر سے بہت لیتی تھی، بہت پسند تھے کرکٹر. نہیں، جب آٹوگراف دیا اس وقت فیلنگز، پہلا آٹوگراف یاد ہے؟ 2009-10 میں دیا تھا جب مجھے فرسٹ ٹائم ایوارڈ ملا تھا بیسٹ فیمیل آر جے کا اسلام آباد سے. بہت سارے فینس آئے ہوئے تھے. اچھی بہت اچھی فیلنگس تھی کہ وہ جو آٹوگراف میں کبھی اسکول میں لیا کرتی تھی آج میں خود دے رہی ہوں. جی یعنی وہ کامیابی کا کہیں نہ کہیں پیش خیمہ تھا، یعنی اچھا لگتا تھا کہ کامیاب ہو گیا. ابھی بھی اچھا لگتا ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بٹ اب سوسائٹی کے ٹرینڈز تھوڑے چینج ہو گئے ہیں تو دے نیور گو. صوفیہ صدیقی محدود دورانیہ کی وجہ سے مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد اور وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.